ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نوران۔ یہ گاؤں شام ہوتے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ لوگ جلدی گھروں میں بند ہو جاتے کیوں رات کو سایہ آتا ہے، یہ بات ہر شخص کہتا تھا۔ سایہ کیا تھا؟ ایک خوفناک جن جس کا نام تھا زاہق۔ زاہق کا جسم دھوئیں جیسا، آنکھیں انگاروں کی طرح اور آواز ایسی جیسے ہواؤں میں چیخیں گونج۔ وہ ہر رات گاؤں کے جانور چرا کر لے جاتا، کبھی پانی کے کنویں کو بند کر دیتا، کبھی درخت اکھاڑ دیتا۔ گاؤں والے تنگ آ کر شہر کے سپاہیوں، جادوگروں، درویشوں کے پاس گئے، مگر جن کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ آخر میں گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا، دنیا میں ایک ہی طاقت ہے جو اس جن کو روک سکتی ہے، حلق۔ گاؤں والوں نے پیغام بھیجا۔ 2 دن بعد پہاڑوں کے پیچھے دھول اڑتی دکھائی۔ حلق جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، بچے خوشی سے چلائے۔ مائیں بھی ہوئی تھی مگر امید تھی کہ اب انہیں نجات ملے گی۔ حلق نے سرد لہجے میں پوچھا، مجھے جن کے بارے میں بتاؤ۔ بزرگوں نے سب کچھ بتایا۔ حلق نے آسمان کی طرف دیکھا، اگر وہ واقعی اتنا طاقتور ہے تو آج فیصلہ ہو جائے گا۔ شام ہوتے ہی گاؤں پر خوف چھا گیا۔ حلق ایک اونچی چوٹی پر کھڑا ہوا رک گئی۔ درختوں میں سے دھواں اٹھا، پہاڑی درار میں سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں۔ زاہق جن نے پہلی بار حلق کو دیکھا، اس کی آواز گرجی، سبز انسان، تم نے یہاں آنے کی غلطی کی۔ حلق نے مٹھی بھی نچی، غلطی تم نے کی ہے، معصوموں کو ڈرانے کی۔ پھر ایسی دھاڑ کے پہاڑ ہلنے لگے۔ جن نے آگ جیسا دھواں پھینکا، حلق سیدھا کودا اور جن کے سینے پر گیونسا مارا۔ زمین پھٹ گئی، درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، مگر جن ہنسا، ہائے ہا، میں دھوئیں سے بنا ہوں، مجھے کوئی گیونسا نہیں لگا سکتا۔ حلق حیران ہوا، جن دھوئیں میں بدل کر غائب ہو جاتا اور پیچھے سے حملہ کر۔ حلق کئی بار گرا، پہاڑی پتھروں میں دب گیا، لگتا تھا حلق ہار جائے گا۔ حلق گاؤں کی دادی اماں کے پاس گیا، جنہیں جن کے بارے میں پرانے قصے مات۔ دادی نے بتایا، زاہق پہلے ایک انسان تھا، اس نے کالے جادو کی کتاب چوری کی، مغرور ہو کر جن بن گیا، مگر اس کی ایک کمزوری ہے، چاند کی روشنی اسے کمزور کرتی ہے، خاص کر پورے چاند کی رات، اور اگلی رات تھی پورا چاند۔ حلق مسکرایا، اب کھیل برابر کا ہوگا۔ اگلی رات حلق جن کا انتظار کر رہا تھا۔ چاند آہستہ آہستہ پورا ہوا، روشنی پھیلی، جن نے حملہ کیا مگر اس کا دھواں کمزور پڑنے لگا۔ حلق نے موقع پا کر پہاڑ کے بڑے پتھر اٹھائے، زمین زور سے ہلا، گیونسا در گیونسا مار۔ جن چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حلق نے غروا کر کہا، چاند سچ کو طاقت دیتا ہے اور تم نے ظلم کیا ہے۔ جن زمین پر گرا مگر پھر دھوئیں میں غائب ہو۔ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ تیسری رات جن غصے میں پاگل ہو گیا، اس نے اپنا اصلی خوفناک اور بھاری جسم ظاہر۔ جن نے چیلنج دیا، حلق آتو تاو میرے گا آمی۔ حلق نے دھاڑ ماری، آؤ۔ حلق جن کو اٹھا کر پہاڑی کے پار پھینکتا ہے، جن آگ کا گولا بنا کر پھینکتا ہے، حلق اس کے اندر کود کر آگ بجھا دیتا ہے۔ جن پانی میں زہریلا دھواں چھوڑتا ہے، حلق چھلانگ لگا کر دریا لہرا دیتا ہے، جن کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حلق جن کو دبوش کر بلند چٹان پر لے جاتا ہے، جہاں چاند پوری طرح چمک رہا۔ جن چلاتا ہے، چاند میری طاقت کم کر رہا ہے۔ حلق آخری طاقت جمع کرتا ہے اور پوری قوت سے جن کے سینے پر مکہ مارتا ہے۔ دے میں آئینہ، زمین ہل گئی، جن کا دھواں بکھر گیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں اور زاہق چیخ مارتا ہوا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، گاؤں میں خوشیاں منائی گئیں۔ سب لوگ حلق کے سامنے آئے اور کہا، تم نے ہمیں زندگی واپس دے دی۔ بچوں نے اس کے ہاتھ چومے، بوڑھوں نے دعائیں دے۔ حلق نے مسکرا کر کہا، جہاں ظلم ہوگا، حلق وہاں پہنچ جائے گا۔ پھر وہ پہاڑوں کے پار غائب ہو گیا۔ گاؤں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔